بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے بازار میں ہر طرف لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے کیونکہ آگے عید الفطر آنے والی تھی، اسی لیے بازار میں بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بازار میں جا کر اپنے لیے کچھ خریدوں اور اس طرح بازار کی سیر و تفریح بھی ہو جائے گی۔ علی بن سفیان کہنے لگے، سلطان یہ سلطنت آپ کی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ دوسری طرف مجھے یہ سوچ آ رہی ہے کہ اگر میں بازار میں گیا تو بازار میں مجھے دیکھ کر لوگوں کی بھیڑ لگ جائے گی اور تاجروں کے کام پر اثر پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی غریب کے رزق میں رکاوٹ آئے۔ تو علی بن سفیان کہنے لگے، حضور آپ بھیس بدل کر بازار میں چلے جائیں اور خرید و فروخت کر کے واپس آ جائیں، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔ علی بن سفیان کی یہ ترکیب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پسند آ گئی۔ سلطان نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے گھوڑے پر روانہ ہو گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بازار میں پہنچے تو لوگ ہر طرف خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک تاجر کے پاس گئے اور کپڑا دیکھنے کے لیے تاجر کو مخاطب کیا۔ تاجر نے آپ کے سامنے بہت سارے لباس رکھے اور کہا، حضور ان میں سے جو آپ کو پسند آئے وہ بتا دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کپڑوں کو پسند کر رہے تھے کہ اچانک بازار سے لوگوں کے شور کی آواز آنے لگی۔ سلطان نے اس تاجر سے پوچھا کہ یہ شور کس وجہ سے ہے، تو اس تاجر نے کہا، بھائی اس بازار کی نکر پر مسلمانوں نے ایک زمیندار سے زمین خریدی تاکہ اس جگہ پر مسجد بنا سکیں اور بازار میں موجود تاجر اور آنے والے مسافر اس مسجد میں نماز ادا کر سکیں، لیکن بازار کے تاجروں نے زمیندار سے زمین خریدی تو اس نے دھوکے سے ایسے معاہدے پر ہم سے دستخط کروا لیے جس پر لکھا تھا کہ زمین سے تقریباً 15 فٹ کے اوپر زمین کا مالک وہ زمیندار ہو جائے گا۔ جب یہ بات سلطان نے سنی تو کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ زمین سے 15 فٹ کے اوپر کے بعد وہ زمیندار اس زمین کا کیا کرے گا؟ تو اس تاجر نے کہا، بھائی وہ زمیندار بڑا ہی منافق نکلا، اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑوانے کے لیے ایک چال چلی۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ تو اس تاجر نے کہا، اب اس زمیندار نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ جب تم 15 فٹ تک اپنی مسجد کی تعمیر کر لو گے تو 15 فٹ کے بعد میں مسجد سے اوپر ایک شراب خانہ بنانے کے لیے عیسائیوں کو جگہ دے دے گا۔ سلطان نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تاجر نے کہا کہ وہ زمیندار چاہتا ہے کہ وہ مسجد کی چھت پر ان عیسائیوں کو شراب خانہ بنانے کے لیے جگہ دے گا۔ سلطان نے کہا کہ یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آہستہ آہستہ اس بھیڑ کی طرف بڑھنے لگے تاکہ جا کر معلوم کر سکیں کہ اصل میں بات کیا ہے، لیکن بازار کے تاجر اور عیسائی یہ معاملہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے اور قاضی صاحب کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ جب قاضی نے دونوں فریقین کے دلائل سنے تو عیسائی نے پھر وہی دستاویزات دکھائے جن پر تمام تاجروں نے دستخط کیے تھے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ قانوناً تو یہ مسجد کی چھت پر کچھ نہیں بنا سکتے، لیکن تم سب تاجروں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس پر دستخط کر دیے ہیں کہ زمین سے 15 فٹ کے اوپر یہ زمیندار اصل زمین کا مالک ہوگا اور وہ جسے چاہے وہ جگہ دے سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اب ان دستاویزات کو دیکھ کر ہی فیصلہ سناؤں گا، اور اس کے بعد قاضی صاحب نے مجبوری میں آ کر فیصلہ ان عیسائیوں کے حق میں کر دیا۔
ان دونوں گروپوں کے درمیان کشیدگیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئیں اور پورے بازار میں فساد پھیلنے لگا اور دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے دشمن کی بہت بڑی چال تھی، لیکن ابھی تک اس چال کو کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اتفاق سے اس قاضی کو خیال آیا کہ میں نے اپنے عہدے کی لاج رکھتے ہوئے اس مقدمے کا فیصلہ سنایا، لیکن اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ مقدمہ جاتا تو وہ اس کا کوئی ایسا مناسب حل نکالتے جس سے دشمن کی چال ملیا میٹ ہو جاتی اور وہ عیسائی دھول چاٹ کر واپس چلے جاتے۔ یہ خبر سن کر تمام تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کی کھلی کچہری میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھے۔ سلطان نے پوچھا تو انہوں نے وہی ساری بات بتائی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بازار میں موجود تاجر نے بتائی تھی۔ جب سلطان نے دونوں فریقین کے دلائل سنے اور ان دستاویزات کو دیکھا تو سلطان ایوبی نے کہا کہ معاہدہ وہی ہوتا ہے جس میں دونوں فریقین پورے حقائق جان لیں، تبھی وہ معاہدہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاہدہ میری نظر میں کسی کام کا نہیں، کیونکہ اس معاہدے پر ان تاجروں سے دھوکے سے دستخط کروائے گئے ہیں، لیکن اگر میں اس بنیاد پر فیصلہ ان تاجروں کے حق میں دے دوں تو تمام عیسائی سمجھیں گے کہ میں نے مسلمانوں کی طرفداری کی ہے اور انصاف سے ہٹ کر فیصلہ کیا اور تم میرے پر شک کرو گے، لہٰذا تم تمام عیسائی مسلمانوں کی مسجد کی چھت پر شراب خانہ بنانے کے لیے سامان تیار کرو۔ جب یہ بات مسلمان تاجروں نے سنی تو وہ بڑے حیران ہوئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ سلطان کو کیا ہو گیا ہے، ہم یہاں پر انصاف لینے کے لیے آئے تھے، الٹا یہ ان عیسائیوں کے ساتھ مل گئے۔ تو جب وہ عیسائی چلے گئے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان مسلمان تاجروں کو اپنے پاس بلایا۔ تاجروں نے کہا، سلطان معظم، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ ہی ہمیں بہتر طریقے سے سمجھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجروں کو کہا کہ تم نے زمیندار سے یہی معاہدہ کیا تھا کہ تم زمین سے 15 فٹ کی بلندی تک اپنی مسجد تعمیر کرو گے اور اس کے بعد اوپر والا حصہ وہ زمیندار چاہے تو کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ تو ان تاجروں میں سے ایک تاجر بولا، جی ہاں سلطان معظم، ایسا ہی اس معاہدے پر لکھا گیا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ تم جاؤ اپنی مسجد کی تعمیر شروع کرو، جب مسجد تعمیر ہو جائے تو مجھے بتانا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم نے مسجد کی تعمیر صرف 14 فٹ سے کم رکھنی ہے، اوپر نہیں کرنی۔ مسلمان تاجر وہاں سے چلے گئے، انہوں نے جا کر مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ادھر سے وہ عیسائی اپنے شراب خانے کی تعمیر شروع کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ اتنے میں سلطان ایوبی کے پاس ایک مسلمان تاجر پیغام لے کر آیا کہ سلطان معظم، ہماری مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور اب وہ عیسائی اپنا سامان لے کر پہنچ چکے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی اسی وقت گھوڑے پر روانہ ہوئے اور اس بازار میں پہنچ گئے اور عیسائیوں سے کہا کہ تمہارا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم 15 فٹ کے اوپر مسجد کی چھت پر اپنا شراب خانہ بنائیں گے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک معمار کو کہا کہ اس مسجد کی بلندی کتنی ہے؟ جب اس نے ناپا تو یہ صرف 14 فٹ تک تھی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تمہارا معاہدہ 15 فٹ کا تھا، تو تم 15 فٹ کے اوپر ہوا میں جو چیز بھی بنانا چاہو بنا سکتے ہو، ہمیں تمہاری اس بات سے غرض نہیں، لیکن اس سے نیچے تم ایک اینٹ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب یہ بات ان عیسائیوں نے سنی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ مسلمان تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی کو دیکھ کر تمام بازار میں سلطان زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ اتنے
اپنے وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے معلومات حاصل کر لی کہ سلطان معظم یہ پڑوسی بادشاہ کی ایک چال تھی جو مسلمانوں اور عیسائیوں کو آپس میں لڑوا کر بازار میں فساد ڈالنا چاہتے تھے اور ان کا مالک وہ زمیندار تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سپاہی بھیجے اور اسی وقت اس زمیندار کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام لوگوں کے سامنے اس کا سر قلم کر دیا اور کہا جو بھی سلطان کی اس سرزمین پر غداری کرنے کی کوشش کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ جو راہ حق کا مسافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی گرنے نہیں دیتا اور اس جگہ سے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔